مسجد نبوی میں جو آدمی 40 نمازیں پڑھے اور اس کی تکبیر تحریمہ بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہوئے اچھی بات ہے کہ پہلے غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر ادب سے جا کے داخل ہو۔ سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ 50 طواف کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزادی دیں گے۔ حرم کے باہر جو لوگ سبیلیں چلا کے مفت کھانے تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں، غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے ایجاب قبول کے لیے۔ اچھا، اگر ایک آدمی کسی اور ملک میں ہے تو جس ملک میں لڑکی ہے وہاں کسی اپنے عزیز کو وکالت نامہ لکھ کے بھیج دے، وہ اس کا جا کے ایجاب قبول کر لے، لیکن ٹیلی فون پہ نہیں ہوگا۔ میری کھلونوں کی دکان ہے، 12 سائیکلوں کی ہے، کھلونوں کی، اس کی جو آمدنی ہے سالی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اجوا اگر ہم اپنی بیٹی کا نام رکھیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر ہمارے قریب ایسی مسجد ہے جس کا امام اہل بدعت میں سے ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے وہ 3 ہوتی ہیں۔ تمام ائمہ کا یہی فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کا یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ پبلک میں میاں بیوی اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار محبت لوگوں کے سامنے کیوں کریں؟ عورت کے لیے اپنے خامند کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹل پر جانا بہتر ہے، یہ حرم میں وہ ہوٹل بھی حرم میں ہے۔ بہرحال جب عورت پردہ کرتی ہے تو یہاں بھی کرے، اپنے ملک میں بھی کرے۔ اللہ پاک جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کا حفظ نصیب کرے۔ میری بیوی نے مدینے سے واپسی پہ طواف و سعی ادا کی، کمرے میں واپس آ کر کپڑے بدل دیے، 2 منٹ کے اندر احساس ہوا بال نہیں کاٹے، فوراً بال کاٹ، کوئی دم شم نہیں ہے۔ آپ حرم میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، چاہے آپ مسافر ہیں، چونکہ امام مقیم ہے، ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ میں نے 14 سال پہلے فون پہ بیوی کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں رکھوں گا سے طلاق نہیں ہوتی۔ عمرے میں پہلے 3 چکر، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ حرم شریف میں بھی لوگوں کو نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔